اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یسألونک یا وہ کے لیے کا آپ کے لیے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں عن الاہلۃ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کے بارے میں، یعنی سوال کیا جا رہا ہے اللہ کے حبیب سے کہ کس کے بارے میں کہ یہ جو چاند کبھی بالکل باریک ہو جاتا ہے اور کبھی موٹا ہو جاتا ہے، کبھی فل مون ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا معنی ہیں۔ اب اللہ جی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ بات ان کو بتا دیجئے، بتا کیا دیجئے، کہہ دیجئے کل ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات کا تعین ہے لوگوں کے لیے اور حج کا۔ چاند یا جیسے ہی آپ نے باریک ہلال دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا پہلی تاریخ ہو گئی ہے، جب آدھا چاند ہوا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، 1 ہفتہ گزر گیا ہے، پھر جب فل مون ہوا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مہینے کے 2 ہفتے گزر گئے ہیں، اب 2 ہفتے اگلے ہیں۔ چاند آپ فل مون 13-14 کو ہے نا، تو آپ نے ابھی خود بتایا، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ جی نے بھی یہی کہا کہ 13-14 کو فل مون ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدھا مہینہ گزر گیا ہے۔ یہ ایک کیلنڈر اللہ جی نے دن کا ہمیں بتا دیا کہ ایسے دن گزریں گے، ایسے چاند کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر یہ کہا کہ دوسری چیز جو یہ بتاتے ہیں وہ ہے حج۔ حج کا کیلنڈر بھی چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ اس وقت مکہ کے لوگوں میں حج کے غلط طریقے کچھ رائج تھے، تو ابھی اس میں ہم وہ پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے کہا کہ یہ ثواب نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ آیت البر 177 سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھی تھی کہ نیکی ہوتی کیا ہے، تو یہ وہی ہے بر۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِن ظُہُورِہَا، ظہورہا کا مطلب ہے پچھلی پشت کو کہتے ہیں، بیوت گھروں سے۔ اب رواج کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ لوگ جب گھروں سے باہر نکلتے تھے کسی بھی خاص عبادت کی غرض سے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف گئے ہیں، جب وہاں اعتکاف بھی کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے یہ بڑی نیکی ہے کہ ہم نے مین گیٹ سے نہیں آنا، جو پچھلا دروازہ ہے اس سے دیوار پھلانگ کے آنا۔ تو یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ جی نے یہاں اس کو باطل کر دیا اس آیت کی روح سے۔ اللہ جی نے کہہ دیا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیک ڈور سے داخل ہو۔ آگے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، یعنی نیکی کے کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ نیکی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ پچھلا دروازہ پھلانگ کے اندر آؤ۔ وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب تم بیوت گھروں کے دروازوں سے گھروں میں داخل ہوا کرو، یعنی اللہ جی نے بین کر دیا کہ آپ پچھلے دروازے سے مت آیا کرو، سیدھی طرح جو مین گیٹس ہیں ان میں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور یعنی کامیابی کے لیے، فلاح پانے کے لیے، جنت کا راستہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی خشیت اختیار کی جائے، اللہ کا خوف دل میں ہو،
اللہ کے حکموں کو مانا جائے۔ یہ دیکھیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر سکتا۔ تو یہ بات یہاں کہی گئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ پہلی بار ریاست مدینہ کو فتح کرنے کے بعد اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں کیا کہا جاتا تھا؟ جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ابھی آپ درگزر کریں، ابھی آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ اب مدینہ اسٹیٹ میں آنے کے بعد جب آپ مکمل لیڈر کی حیثیت اختیار کر گئے، اسٹیٹ آپ کو مل گئی، برابری پہ قریش کے سامنے آ گئے، تو اللہ جی نے اب حکم دیا ہے کہ جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہاد کرو۔ دیکھیے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے یعنی قتال کرو، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے جہاد کرتے، جو قتال کرتے ہیں۔ اب یہ اس سورہ بقرہ کے خاص جو موضوعات ہیں ان میں عبادات، معاملات، انفاق فی سبیل اللہ اور قتال ہے۔ ابھی یہ قتال کا حکم آ گیا۔ دیکھیے، روزہ آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب حج کا حکم آیا ہے تو حج تو مکے میں ہی ہونا ہے، حج تو اور کہیں نہیں ہونا۔ تو مکہ جب کافروں کے قبضے میں ہے تو آپ کو جہاد تو کرنا پڑے گا نا مکہ جانے کے لیے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ان کو روک دیا گیا تھا۔ پھر وہاں خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر بیعت رضوان ہوئی۔ درخت کے نیچے بیٹھ کے سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائی کہ شہادت عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہاں پہ ایک معاہدہ طے ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے، کہ اس سال ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، آپ واپس چلے جائیں، اور اگلے سال آپ آئیں گے چند شرائط کے ساتھ۔ تو اللہ کے حبیب نے یہ ساری بات مان لی۔ اب اس حوالے سے جو رولز آنے تھے وہ یہاں آ رہے ہیں آگے، کہ جب آپ عمرے کی غرض سے گئے ہو تو آپ کو روک دیا گیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، قربانی کہاں دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ آگے اللہ جی بتا رہے ہیں۔ چلیں، لا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہ دیکھیے، جنگ کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، اور اللہ جی نے پہلی بات یہ کہی ہے جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو۔ یہ نہیں کہا کہ سارے جو کافر ہیں ان کو مار دو، نہیں کہا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہی ہے وَلَا تَعْتَدُوا، حدوں کو پار نہ کرنا۔ اور مسلمان کو ہر اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت اس کا دین دیتا ہے، لیکن حدود و قیود کے ساتھ۔ آپ دیکھیے، آپ شادی کرتے ہیں، حرام سے آپ کو منع کر دیا گیا، بس لے نہیں کہا گیا کہ ننس کی طرح یا راہب کی طرح دنیا چھوڑ دو اور چلے جاؤ پہاڑوں میں اور وہاں بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا، یہ ہمارے جو ہے عالم وہ یہ کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، آپ کے اندر جو جبلتیں رب نے رکھی ہیں ان کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، صرف
اللہ کے حکموں کے نیچے رکھو اس کو۔ اب دیکھیے شادی میں اور زنا میں عمل تو ایک ہی ہے نا، لیکن اللہ جی نے قرار دیا کہ شادی جائز ہے، شادی کرو، غلط راستہ نہیں اختیار کرنا، غلط راستے میں نہیں جانا۔ آپ اپنی ہر خواہش پوری کریں، لیکن رزق حلال لے کے، حرام لے کے نہیں پوری کرنی۔ یہ آپ ہمیں کہا گیا، یہ ہے حدوں کو پار نہیں کرنا۔ ہم نے جو میرے دین نے ہم پر حدیں مقرر کر دی ہیں، ہم نے ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ آگے، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا حدوں کو پار کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو وہاں جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جس طرح انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اب دیکھیے جو برا عمل ہے، اب خون ریزی اچھی بات تو نہیں ہے، خرابی ہے، لیکن جس طرح کے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، ان کی زندگی اجیرن کی جا رہی تھی، مختلف قسم کی سزائیں دی جا رہی تھی، جیسے ان کو آزادی، یہ اظہار بھی نہیں تھا، دین کی آزادی نہیں تھی، کعبہ میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ فتنے والی ساری باتیں تھیں۔ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ فتنہ خون ریزی سے زیادہ خراب ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ساتھ ہی حکم دے دیا کہ نہ تم ان کو قتل کرو مسجد حرام کے پاس۔ اب صدیوں سے یہ حکم چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام میں قتل نہیں ہوگا، اللہ کے گھر میں کوئی قتل نہیں ہوگا، یہ رول پہلے سے موجود ہے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا تھا یہاں تک اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی بندہ اگر وہاں پالے گا تو اس کو قتل نہیں کرے گا، یہ رول ایک چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی مسجد حرام میں اس وقت تک کوئی قتل نہیں کریں گے، یقاتلوکم فیہ، جب تک وہ تم کو اس کے اندر قتل نہ کرے۔ ہوتا کیا تھا، اس سے پہلے یہ حکم مسلمانوں کو نہیں تھا، لیکن اب اللہ جی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ تم کو مسجد حرام کے اندر قتل کرے تو پھر تم نے بھی اس کو کرنا ہے۔ یہ ان کو پھر چھوڑنا نہیں ہے کہ مسجد کی حرمت ہے تو ہم بھی اب نہ قتل کریں، اب یہ نہیں ہوگا۔ پہلے جو ہو گیا اس وقت وہ جائز تھا، اب اگر مسجد حرام کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا تو مسلمانوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ بھی ان کو قتل کریں، اب ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لیکن اگر آپ کے اوپر چڑھائی ہو، آپ کو قتل کیا جائے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی ان کو قتل کرو، اور اس کا گناہ اس کے سر ہوگا جس نے اس میں پہل کی ہوگی۔ آگے کیا کہا، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یہ ہو گیا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے کافروں کی سزا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ
بخشنے والا ہے۔ وقاتلہم حتی، اور ان کے ساتھ لڑائی کرو اس وقت تک، لا تکون فتنہ، کہ فتنہ باقی نہ رہے اس وقت تک، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کا ہو جائے۔ یعنی جو فساد مچا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اس وقت تک، یا تو وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں، پھر وہ لڑائی نہیں کریں گے۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ فدیہ دینا ہوتا ہے۔ جو آپ کے انڈر آ جاتا ہے اسلامی سلطنت میں وہ فدیہ ادا کرتا ہے، یا پھر ان کو قتل کرو کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ آگے کیا ہوا؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر صرف ظالموں پر۔ جو تم پر ظلم کرے گا اس کے ساتھ تمہیں نپٹنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، یہ آپ کو کہہ دیا گیا۔ یہ اس کا یہی مضمون سورہ الانفال میں اور طریقے سے اسی طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن کہا یہی گیا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی عرب میں اسلام سے پہلے 4 حرمت والے مہینے بتائے جاتے تھے۔ ان میں جو تھا لڑائی جھگڑا فساد قتال یہ منع ہوتا تھا۔ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی ان میں، اور پھر اب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ لو، بدلہ ہے۔ یعنی اب وہ اسی بات کی وضاحت کر دی گئی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے، وہ کیا کہ اگر ان 4 مہینوں کے اندر جن میں لڑائی منع ہے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر تم بھی اس کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے، یہ نہیں کرو گے کہ چھوڑ دو۔ ایک خانہ کعبہ کی حرمت بتا دی گئی، ایک ان 4 مہینوں کی حرمت بتا دی گئی کہ اب ان 4 مہینوں میں بھی اگر کوئی لڑائی تم سے کرے گا تو تم یہ سوچ کے چپ نہیں رہو گے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہو رہا ہے تو اب میں کیسے کروں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نہیں آگے کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف ویسی ہی کارروائی کرو جیسی کہ اس نے تم سے زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے جب جہاد ہوگا تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، پیسوں سے ہوتا ہے نا جہاد، تو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اب حکم آ گیا ہے انفاق کا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب جب دین کو آپ کے روپے پیسے کی ضرورت ہے تو آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ اس وقت دین کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟
تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک دانہ بیج بوگے تو ایک پودا اگے گا، اس پودے میں 7 بالیاں ہوں گی اور ہر بالی پہ 100 دانے ہوں گے۔ جو انفاق فی سبیل اللہ میں پیسہ جائے گا، اللہ جی نے اس کو کہا ہے قرض حسنہ مجھے دے دو اور میں اس کو 700 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے تمہیں لوٹا دوں گا، یا پھر اس سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ اب 700 گنا آپ سوچ لیجئے اس مال پر اجر ہے جو دین کے لیے خرچہ کیا جائے گا۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اب ہر روز تو جہاد نہیں ہوتے، وہ تو ایک دور تھا۔ آج سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس بات کی ہے؟ قرآن کی ترویج و تعلیم پر جو پیسہ آپ قرآن سیکھنے سکھانے پر لگائیں گے، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے پر لگائیں گے، قرآن کے وہ لوگ جن کے وسائل نہیں ہیں اور وہ فل ٹائم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے گھروں کو مخیر لوگ ہی چلاتے تھے۔ یہ ابھی ریسنٹلی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، یہ مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تو مولانا مودودی نے ان کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ آپ آ جائیں اور قرآن سے جڑ جائیں یہاں۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا کہ مودودی صاحب میں تو اپنا گھر بار چلا رہا ہوں، دوسری بات یہ کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں معلم بن جاؤں، میں تو قرآن کا خادم ہوں۔ اور میں آگے سے مودودی صاحب نے کیا کہا کہ جب تم یہ سمجھنے لگ جاؤ گے کہ تم بڑے عالم بن گئے ہو تو پھر مت آنا۔ اور پھر وہ ان کے بلانے پہ آ گئے اور ساری زندگی مودودی صاحب نے ان کی کفالت کی۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دین سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہوتے ہیں آپ جب ان پر خرچ کرتے ہیں، مثلا مدرسہ کوئی چلا رہے ہیں، آپ ان میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، کوئی بچہ فیس ادا نہیں کر سکتا دینی تعلیم کے حوالے سے، آپ اس کی فیس ادا کر دیتے ہیں، کسی جگہ جہاں کلاس چل رہی ہے وہاں آپ پانی لگوا دیتے ہیں، کسی جگہ اسی طرح مسجد میں جہاں درس و تدریس کا سلسلہ ساتھ جاری ہے آپ کتابیں رکھوا دیتے ہیں، جوتے رکھنے کا سٹینڈ رکھوا دیتے ہیں، کوئی اور کسی بھی طریقے سے ان کے لیے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ راستہ ہے جہاں آپ کا پیسہ اللہ جی نے وعدہ کیا ہے 700 گنا سے زیادہ بڑھا دوں گا، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ پاک کے وعدے پکے سچے پورے ہیں۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ قتال کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لہذا انفاق فی سبیل اللہ کے راستے پر آؤ۔ تو کیا کہا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ احسان کون کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے، لیکن اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے جو حضرت جبرائیل امی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب یہ عطا فرماتے ہیں کہ آپ جب
اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کرنے لگو تو اتنا یاد رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب سے اونچا درجہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ اگر کیفیت نہیں بنتی تو پھر یہ بنا لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب آپ یہ کیفیت بنائیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ ڈنڈی تو نہیں مار سکتے نا، کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے ڈنڈی مار سکتی ہوں. تو یہ کیفیت ضروری ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، آپ کے عمل میں اخلاص آ جاتا ہے اور اللہ کو خلوص ہی چاہیے ہے. اللہ کے پاس قربانی جب آپ کرتے ہیں، نہ گوشت جاتا ہے نہ کوئی خون جاتا ہے، صرف آپ کا خلوص جاتا ہے کہ آپ نے کس دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی. چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے آپ اس وقت تک جب تک آپ اس میں سے خرچ نہ کریں جو آپ کو پیاری ہے چیز. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ میں سے ایک آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بڑا اچھا باغ ہے اور میں وہ باغ صدقہ کرتا ہوں، میں وہ دینا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اور بھی ہے باغ؟ فرمایا نہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ بہتر ہے یہ کہ آپ یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا تو پھر ایسی صورت میں آپ آدھا باغ جو ہے وہ دین کے لیے دے دو اور آدھا باغ تم اپنے پاس رکھو. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جب دین کو، اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ پیسہ خرچ کرنا ہے. ہمیں وہ سنبھال کے نہیں رکھنا. وہ جیسے کہتے ہیں پاکستان ہوگا تو ہم بھی بچیں گے نا، اسی طرح دین ہوگا تو ہی ہم بچیں گے، نہیں تو کافر یہودی نصارہ ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے. آگے کیا کہا؟ جیسے اس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. آگے کہا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو. یہ اللہ جی نے کہا. وَأَتِّمْ، اب بات آ گئی ہے حج پہ دوبارہ. وَأَتِّمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کون مجھے بتائے گا؟ عمرے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ آپ نے کیا ہے، عمرہ آپ کو پتہ ہے. کہاں احرام باندھتے ہیں بتائیں؟ جی، اور کس کو پتہ ہے؟ یہ بھی تازہ کر کے آئی ہے، یہ بتائے گی. مسجد عائشہ میں بھی پہنتے ہیں. 7 میل حرم کی حدود سے دور، خانہ کعبہ سے 7 میل کا فاصلہ ہوگا چاروں طرف. جہاں سے مرضی داخل ہو 7 میل پرے سے ضرور آپ نے عمرہ احرام باندھ لینا ہے عمرے کے لیے. یہ میں نے صرف عمرے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے. احرام حج کے لیے بھی، لیکن چونکہ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم یہیں سے پہن لیتے ہیں. پہلے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ سفر لمبے ہیں، دور دراز کے ہیں اور مشکل بھی ہیں. ابھی تو آپ 2 گھنٹے میں یہاں سے بیٹھتے ہو تو عمرے کے لیے احرام پہن کے اور وہاں اتر جاتے ہو. ایون دین بھی جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے
کہ 7 میل دور جب فاصلہ رہ جاتا ہے تو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اپنے احرام باندھ لو، احرام کا مقام آ گیا۔ 7 میل کے فاصلے سے آپ نے سب سے پہلے نیت کر کے 2 نفل پڑھ کے احرام پہننا ہوتا ہے، جو ہم یہاں سے جاتے ہیں تب بھی، کہ میں نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے گھر کا عمرہ کروں گی۔ اس لیے اس کی کچھ پابندیاں ہیں، احرام کی اپنی پابندیاں ہیں۔ آپ نے خوشبو نہیں لگانی، اور اس طرح کے کنگھی نہیں کرنی، اور بال نہ آپ کے ٹوٹیں، اور جو آگے آئے گا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ ساری پابندیاں احرام کی حالت میں پابندیاں ہیں۔ اور عمرہ پھر آگے جا کے آپ کو طواف کرنا ہے، 7 چکر اللہ کے گھر کے گرد لگانے ہیں، اور اس کے بعد ہر دفعہ حجر اسود کے پاس جا کے یا تو بوسہ دینا ہے یا استلام کرنا ہے۔ اور اس سے استلام کیا ہوتا ہے؟ چل بتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں بتاؤ نا۔ اللہ اکبر نہیں، وہ جہاں پہ، ہاں یہ وہ یعنی دور سے حجر اسود کو بوسہ دینا رش ہوتا ہے، حج کے دنوں میں تو بہت ہوتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ وہ حجر اسود کو آپ کا بوسہ چلا گیا، وہ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب 7 چکر آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر مقام ابراہیم پر آپ کو 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زمزم پینا، زمزم پینا، اسے زمزم تو خیر پینا ہی پینا ہے نا، اور بیچ میں بھی آپ پی سکتے ہیں زمزم۔ خلق کروانا ہے، بال منڈوانے ہیں۔ اب یہ میں کیوں سارا بتا رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ان میں سے کوئی بھی رکن چھٹے گا تو آپ کو اس کا فدیہ دینا ہے، اس لیے میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا رہی ہوں۔ باجی صحیح کے بعد بال کاٹتے ہیں نا؟ ہاں، صحیح کے بعد بال کاٹتے ہیں، کس کے بعد؟ صحیح کرنے کے بعد، صفا مروا، ہاں صحیح کے بعد نہیں، میرا مطلب یہی ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے بعد۔ تو جب اگر کوئی پہلے کٹوا لے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے آ رہا ہے نا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب کوئی رکن چھٹ جائے گا تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ اللہ جی اب ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ساری چیز یہ اس لیے کہ اگر آپ نے سر کے بال ٹائم سے پہلے کٹوا دیے ہیں تو پھر وہ 3 صورتوں میں اس کا فدیہ ہے کہ آپ نے یا تو یہ کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، تو یا پھر یہ کرنا ہے یا پھر یہ کرنا ہے، اس طرح وہ آگے آیت آ رہی ہے، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں آگے۔ اچھا جی، آگے یہ آگے ہے بلکہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر تمہیں اگر گھیر لیا گیا ہے، حصار بنا دیا گیا تمہارے گرد، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ نے نہیں عمرہ کرنا اس سال، تو پھر ان کے پاس جو جانور تھے ان کو کیا کریں؟ یہ حکم آ گیا کہ ان کو وہاں سے ہی آپ کو روک دیا گیا ہے، کوئی بھی وجہ ہو گئی، آج کچھ بھی وجہ ہو گئی، مثال کے طور پر آپ بیمار پڑ گئے ہیں، آپ آگے نہیں جا رہے، ہدی کا جانور یا قربانی کا جانور آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ وہ قربانی کا جانور آگے بھجوا دیں، قربانی کی غرض سے واپس نہیں لے کے جانا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ واپس چلے جانا، جو جانور قربانی کا آپ کے پاس ہے وہ قربانی کی غرض سے دے دو آگے۔ یہ تو حج کا ہے نا، عمرے کے بعد تو نہیں قربانی ہوتی، حج کے بعد ہوتی ہے نا قربانی۔ دیکھیے وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے
جس کی آپ عید والی قربانی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ قربانی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی راہ میں جا رہے تھے، تو یہ قربانی حج کے وقت جو وہاں ہوتی ہے وہ بھی عید والی قربانی نہیں ہے. آپ آگے پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ اس وقت تک اپنے بال جو ہیں وہ منڈواؤ، حتیٰ جب تک کہ یبلغ الہدی محلہ، وہ ہدی کا جانور آگے نہ پہنچ جائے جہاں اس نے کو جانا تھا. سمجھ گئے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او بہی اذن، یا کوئی سی تکلیف میں ہو، میرے راس سے ہی سر کے بارے میں، وَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کا فدیہ اس کو دینا ہے روزے کی صورت میں، او صدقات، صدقے کی صورت میں، وَنُسُكٍ، یا قربانی کی صورت میں. یہ آپ کو پتہ چل گیا اب جی جی کہ حلق آپ کو نے پہلے کروا لیا، یا آپ کے سر میں تکلیف تھی، آپ نہیں انتظار کر پا رہے، یا کوئی بھی وجہ بنی، آپ نے پہلے چکر کے بعد ہی آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی، آپ کو کسی جانور نے کاٹ لیا، ڈاکٹر نے کہا یہاں سے سر منڈوں گا تو پھر لگیں گے ٹانکے، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ آپ کو جانور قربان کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا؟ ہاں. اور یا پھر صدقہ دینا ہوگا، یا پھر روزے رکھنا ہوگا. اب روزے اس کے 3 ہیں، اور اس کے بعد 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یا 1 بکری کی قربانی ہے. ان تینوں میں سے کچھ بھی کر لو تو وہ ٹھیک ہے. کیا صدقہ، کیا کتنا سب سے 3 روزے. پہلے روزے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو اپنی جان پہ ہے نا. 6 لوگوں کو کھانا 6 لوگوں کو کھانا کھلانا، یا 1 بکری قربان کر. 3 چیزیں، 3 روزے 6 مسکینوں کا کھانا، یا 1 بکری. یہ تینوں میں سے کچھ بھی کر لیں. یہ چیزیں ہمیں عمرے پہ، حج پہ جانے سے پہلے سیکھ کر جانا چاہیے. آگے کہا فَإِذَا آمَنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی آپ پھر جا سکتے ہو، تو پھر سیدھے بیت اللہ چلے جاؤ. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل، تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. اب یہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے رواج یہ تھا، حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ بیت اللہ کی حرمت کے اگینسٹ ہے کہ حج بھی کرو اور ساتھ عمرہ بھی کر لو. نہیں، حج کے لیے الگ آؤ، عمرے کے لیے الگ آؤ. اب اللہ جی نے اس کی اجازت دے دی ہے. 2 صورتوں میں عمرہ اور حج اکٹھا کر لو، لیکن 2 احراموں میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ گل سے احرام باندھ کے گئے، یا میقات پہ باندھا، 7 میل دور باندھا، عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد احرام کھول دیا. اور حج کے لیے حج سے 5 دن پہلے دوبارہ احرام پہنا. یہ ہے حج تمتع. حج تمتع مطلب جس میں آپ کو فائدہ دیا گیا ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ وہ جو لوگ علاقائی ہیں وہ تو آ جا سکتے ہیں، جو دور دراز کے علاقوں سے آنے والے ہوں گے ان کو تنگی نہ آئے، کیونکہ اللہ جی کو پتہ تھا دین اسلام نے پوری دنیا میں پھیل جانا ہے، اور دور دراز سے لوگ آئیں گے تو ان کو کوئی تنگی نہ ہو.
تو اللہ جی نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اب تم عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کر سکتے ہو۔ اب دوسرا حج کون سا ہے؟ اس کا نام ہے حج کرن۔ اس میں صرف ایک احرام پہنا جاتا ہے اور وہ حج کا احرام ہوتا ہے اور اسی میں حج کر لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم پہلے آپ احرام نہیں پہن سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ 1 مہینہ، اب یہاں سے جب فلائٹس جاتی ہیں تو 1.5 مہینہ پہلے شروع ہو جاتی ہیں ہماری فلائٹس جانا، تو اب 1.5 مہینہ حالت احرام میں تو نہیں رہ سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ وہ حج ہے جو 6 دن 7 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی احرام پہنا جاتا ہے، اس میں عمرہ کی سہولت نہیں ہوتی ہے، آپ نے سیدھا جانا ہے اور جا کے حج کرن کر لینا ہے 5 یا 6 دن کے اندر۔ اب آ جائیے تیسرا حج ہے۔ حج کرن تو میرا خیال ہے مقامی لوگ مقامی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حج ہے نا، اس میں بھی عمرہ پہلے ہو سکتا ہے۔ حج کرن میں بھی عمرہ پہلے کرو لیکن احرام نہیں کھولو۔ پہلے حج تمتع میں آپ نے احرام کھول دیا تھا، حج کرن میں آپ نے جاتے ساتھ عمرہ کیا لیکن احرام نہیں کھولا، اگلے دن آپ منی چلے گئے، پھر حج شروع ہو گیا۔ اس طرح یہ 1 ہفتے میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی عمرہ ساتھ ہوتا ہے۔ حج افراد جو ہے وہ حج ہے جس میں کہ صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، اور وہ مقامی لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ حج افراد، حج افراد، الف رے الف فرد سے، فرد سے۔ اب دونوں حج جو پہلے آپ نے دیکھے ہیں، ان میں قربانی ضروری ہے، اور یہ قربانی عید والی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی حج اور عمرے کی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عید والی قربانی الگ سے کرنی ہے۔ فمن لم یجد فصیام، اور اگر آپ کے پاس قربانی نہ ہو، ثلاثۃ ایام، روزے رکھو 3 دن کے، فی الحج، حج سے پہلے، یعنی حج کا دن کون سا ہے؟ 9، یوم عرفہ، جب آپ میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ 7، 8 اور 9 کا روزہ رکھو۔ 10 کو چونکہ قربانی ہوتی ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہاں حکم دیا کہ جس کو یہ قربانی نہ ملے پھر وہ کیا کرے؟ وہ 3 روزے رکھے گا حج کے درمیان، کون سے؟ 7، 8 اور 9 کا، اور بقایا 7 روزے وہ جب واپس اپنے گھر آ جائے گا تو پھر رکھے گا۔ اس طرح کل ملا کے اس کا فدیہ 10 روزے ہوگا۔ آگے اس کو اب پڑھ لیا آپ۔ فَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 اس وقت جب تم واپس پہنچ جاؤ۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، اس طرح یہ کل 10 روزوں کا عشرہ مکمل ہوا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، وہ 3 روزے وہاں رکھیں اور 7 گھر جا کر رکھیں، اور جو مسجد حرام کے قریب ہی رہتے ہیں وہ ایک چھوڑ کے آگے رکھ دیں، لیکن قرآن یہاں خاموش ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، شدید العقاب، سخت
سزا دینے والا ہے، سخت ہے بہت سزا دینے میں۔ اب یہ مجھے بتائیں ٹائم تھوڑا رہ گیا، آگے کروں کہ نہ؟ 20 منٹ ہو گئے ہیں، میرا خیال 4:20 ہو گئے۔ دعا کرنی چاہیے، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا۔ ہاں ابھی بھی آپ نے دعا کرنی ہے اور نماز کا ٹائم ہو جانا ہے۔ میرے خیال میں اس کو یہاں موقوف کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو حج کا شیڈیول پورا سامنے آئے گا، مناسک کے حج مکمل سامنے آئیں گے۔ اس سے اگلا جو آپ کام ہوگا کہ حج کے دوران کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اگلے رکوع میں اللہ جی نے وہ بتایا سارا کہ حج کے دوران آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس کس کام سے آپ کو روکا گیا ہے، یعنی فساد، لڑائی جھگڑا یہ کچھ نہیں کرنا، اس طرح کے کام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ پاک، الحمدللہ۔